نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم. زبان پہ صرف ہے دعوے مثال کوئی نہیں، دیار عشق نبی میں بلال کوئی نہیں. حضور نے تو ہمیں یاد عمر بھر رکھا، حضور نے تو ہمیں یاد عمر بھر رکھا، ہمیں حضور کا لیکن خیال کوئی نہیں. سامعین محترم، جسے کسی سے محبت ہو، عشق ہو، تو پھر اس کی ہر ادا سے محبت اور عشق ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے گفتار، اس کے کردار، اس کی سیرت، اس کی صورت، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے ہر ایک چیز سے محبت اور عشق ہو جاتی ہے. ہم بھی عاشق ہیں اور صحابہ کرام بھی عاشق ہیں. دونوں کا عشق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور دونوں کے عشق میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہم جان بچانے والے عاشق ہیں اور صحابہ جان دینے والے عاشق. صحابہ کرام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنا خاندان، گھر بار، بیوی بچے، مال و دولت سب کچھ لٹا دیا، اور ہم نفس و شیطان کے مقابلے میں، خاندانی رواجات کے مقابلے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سے بڑی سنت کو قربان کر دیتے ہیں. کیا یہ عشق ہے؟ ہمارا عشق تو ایران کے اس شاعر مرزا بیدی کی طرح ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر اشعار لکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کے اظہار میں اشعار لکھے. جب وہ اشعار ہندوستان کے شاعر جگر مراد آبادی کے ہاتھ لگے، اس نے دیکھا، اس میں شاعر کی محبت و عشق کو دیکھا اشعار میں، تو آنکھیں نم ہوئی، دل بھر آیا، اور ہندوستان سے ایران گیا اس شاعر کی ملاقات کے لیے، یہ سوچتے ہوئے کہ جس شاعر کے اشعار میں اتنا درد، اتنا عشق مصطفیٰ، اتنا محمد مصطفیٰ سے محبت ہے، تو اس کی زندگی، اس کی سیرت سنت کیا ہو. چنانچہ جب ایران پہنچا اور معلوم کیا کہ مرزا بیدل کہاں رہتا ہے، گھر والوں نے کہا کہ قریب کے حجام میں دیا ہوا. جگر مرادی آبادی جب حجام کی دکان میں گیا، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید بال کاٹنے گیا ہوگا. حجام کی دکان میں کیا دیکھتا ہے کہ پورا نقشہ ہی بدل گیا ہے. مرزا بیدل کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور حجام نائی اس کی داڑھی کے بال کاٹ رہا ہے. جگر مراد آبادی نے کہا انچیس یہ کیا ہے؟ ریشمی تراشی، تو داڑھی کاٹ رہا ہے. مرزا بیدل نے کہا ریشہ تراشم کسے دل رانمی خراشم، میں اپنی داڑھی کے بال کاٹ رہا ہوں، کسی کے دل کو تو نہیں دگا رہا. جگر مراد آبادی نے کہا بھلے دل رسول رامی خراش، تو کسی کے دل کی بات کرتا ہے تو سید القلوب، سید الانبیاء کے سید القلوب، تمام انبیاء کے سردار اور امام کہ دل مبارک کو جو تمام دلوں کا سردار ہے، اس کے دل پہ خنجر چلا رہا ہے، اور تو کہتا ہے کہ میں کسی کا دل نہیں زخمی کر رہا، کسی کا دل نہیں دکھا رہا. مرزا بیدل نے جب جگر مراد آبادی کی یہ بات سنی، یہ الفاظ سنے، تو اس پر غشی طاری ہو گئی. ہوش میں آنے کے بعد کہتا ہے جزاک اللہ کی چشم باز کر دی، مبادا جان جہاں راز کر دی.
جزاک اللہ کہ آپ نے میری آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹا دیا اور مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا۔ مرزا بے دل کی آنکھیں کھل گئی اور وہ بے دل سے بادل بن گیا، عشق مجازی سے وہ سچا عاشق بن گیا۔ ہم کب سچے عاشق بنیں گے؟ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا اظہار کب کریں گے؟ سچے عشق کا اظہار کب کریں گے؟ مرنے کے بعد اب موقع ہے ہمارے پاس اللہ کے نبی کے سنتوں کو زندہ کرنے کا، چاہے وہ سنت چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے ہیں۔